لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما ووفقني وإياكن لما تحب وترضى۔ میرے واجب اور احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز بچوں، مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بہت بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، اور جیسا اعلان ہوا یہ پروگرام پہلا آغاز ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی ایک ضرورت پوری کرنے کا آغاز ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ضرورت بھی سمجھ آ جائے گی، اہمیت بھی دل میں بیٹھ جائے گی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا آپ کے دل میں جذبہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان کی دو قسم کی ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت ہے بحیثیت انسان کے، دوسری ضرورت ہے بحیثیت مسلمان کے۔ مسلمان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک انسان والی اور دوسری مسلمان والی۔ تو اس کے انسان ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، انسان ہونے کے لحاظ سے بھی اس کی کوئی ضرورتیں ہیں۔ بابا جی آپ کی بھی، ان کی بھی، جوانوں کی بھی، بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی، سب کی انسان ہونے کے ناطے کچھ ضرورتیں اور کچھ تقاضے، اور کچھ مسلمان ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے کچھ تقاضے اور ان کی ضرورتیں ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ضرورت ہے کھانے کی، کھانا ہو، پینے کی چیز ہو، پانی ہو، جو چیز۔ اسی طریقے سے لباس کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، بیمار ہو جائے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ضرورتیں ہیں انسان ہونے کے لحاظ سے۔ انسان زندہ تبھی رہ سکتا ہے جب کچھ کھائے پیے۔ اسی طریقے سے انسان ہے تو اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اس کے لیے رہائش کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضرورت ہے بیمار ہو جائے تو علاج کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف تقاضے رکھے ہیں، مختلف تقاضے رکھے۔ مرد ہے تو اس کے اندر تقاضا ہے اسی طریقے سے کہ میرا گھر آباد ہو۔ عورتیں ہیں تو ان کے اندر بھی یہ تقاضا ہے۔ یہ ضرورت مشترکہ ضرورتیں ہیں انسانوں کی۔
یہ میں نے کہا انسان کی ضرورتیں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان انسان ہو، اور وہ خواہ مسلمان ہے، خواہ یہودی ہے، خواہ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہو، بس انسان ہو، تو سب انسانوں کی یہ مشترکہ ضرورتیں۔ بلکہ اس سے بھی میں آگے کی بات کہتا ہوں کہ جتنی یہ ضرورتیں ہیں انسان کے انسان ہونے کے لحاظ سے، یہ ساری کی ساری ضرورتیں حیوانوں کی بھی ہیں، حیوانوں کی بھی یہ ضرورتیں ہیں۔ حیوان ہے، اس کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کھانے کی چیز ہو، پینے کی ہو، اس کے لیے بھی رہائش۔ جانور جو انسان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں ان کے لیے خود انسان جگہ بناتے ہیں، گرمیوں کے لیے علیحدہ، سردیوں کے لیے علیحدہ۔ ابھی دیکھا قربانی کے موقع پر جب قربانی کے جانور خرید کر کے لوگ لے آئے تو جن کے گھروں میں جگہ نہیں تھی اور بڑا جانور تھا، وہ اپنے گھروں کے سامنے جناب تمبو لگا کر وہاں پر ضرور جانوروں کو باندھا ہوا۔ تو اور جو پرندے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے وہ گھونسلہ سامنے بنا ہوا ہے، تو وہ اپنی جگہ آپ بنا لیتے ہیں پرندے، اور جو جنگل کے جانور ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں وہ اپنا گھر بناتی ہیں، مکوڑے وہ اپنا گھر بناتے ہیں، اسی طریقے سے شہد کی مکھیاں ہیں، وہ شہد کا چھتا وہ ان کا گھر ہوتا ہے، اور بڑے سلیقے کے ساتھ وہ بناتے ہیں۔ تو کھانے کی ضرورت ان کی، پینے کی ضرورت بھی ان کی، رہائش کی ضرورت بھی ان کی، یہ ضرورتیں ان کی بھی ہیں۔ حتیٰ کہ بیمار ہو جائیں تو ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے، علاج کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انڈیا میں ایک علاقے میں بہت بندر تھے، اور وہ بندر پھر رات کو آ جاتے، چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے، چیختے چلاتے، اور بعض دفعہ چیزوں کا نقصان بھی کر جاتے۔ گھر والے بڑے پریشان ہو گئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم روٹی پکاتے ہیں اور اس کے اندر زہر ڈال دیتے ہیں، رات کو اوپر ڈال دیں گے چھت پر، بندر آئیں گے، زہر آلود روٹی کھائیں گے، مر جائیں گے، جان چھوٹے گے، ڈر جائیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ زہر ملی روٹی اس کے ٹکڑے کر کے چھت کے اوپر ڈال دیے۔ اب یہ پھر دیکھتے بھی رہے کہ اب بندروں کا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندر آئے، انہوں نے آ کر ان کو جو سونگا، جانور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز کھاتا ہے تو سونگتا ہے، ہمارے گھروں میں جانور ہیں یہ سونگتے ہیں، اگر ان کو چارہ ڈالیں بدبودار وہ نہیں کھاتے، ایسے کیا نا، وہ نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے سونگا، سونگنے سے ان کو اندازہ ہوا کہ اس کے اندر تو کوئی خطرناک چیز ملی ہوئی ہے، کسی نے ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ ان میں سے ایک بندر وہ واپس گیا، ہاں وہ واپس گیا آگے آگے، اور اس کے پیچھے باقی بندر وہ بھی چل پڑے۔ اب سارے واپس گئے، جب پھر دوبارہ واپس آئے تو ہر ایک کے منہ میں ایک کہتے ہیں بوٹی کا پتا ہے۔ وہ آئے اور آ کر سب نے وہی زہر والے ٹکڑے کھائے، اوپر سے کہتے ہیں کہ وہ پتا کھا لیا، اور ایک جانور بھی نہیں مرا، ایک جانور بھی نہیں مرا۔
اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ کتا یا ایسا کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو وہ بار بار اپنے زخم کو چاٹتا ہے. یہ جو لعاب ہے کتے کا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ یہ زخم کو ٹھیک کرتا ہے. ادھر زخمی ہوا، ادھر اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات ڈال دی، اس کو علاج سمجھا دیا، وہ چاٹتا ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ضرورتیں ہیں جو انسان کی، وہ حیوانوں کو بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں. جیسے بیمار ہو جائے تو علاج، اسی طریقے سے جس طرح انسان کے اندر دو جنسیں ہیں، مرد عورت، ان کے تقاضے، اسی طرح حیوانوں کے اندر بھی، پرندوں کے اندر بھی نر مادہ ہے، ان کی بھی یہ تقاضے اور ان کی بھی یہ ضرورتیں ہیں. اور جیسے انسانوں کے بچے ہیں، ماں باپ ان کو پالتے ہیں، تو جانوروں کے بھی اسی طریقے سے پرندوں کے بھی بچے ہیں، وہ ان کو بھی پالتے ہیں. حدیث پاک میں بڑا ایک عجیب واقعہ آیا، بڑا عجیب ایک واقعہ آیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی ایک جگہ سے گزرے تو چڑیا کے بچوں کی آواز آ رہی تھی. اس صحابی نے جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر گئے اور جا کر بچوں کو دیکھا تو بچوں کو اٹھا کر اپنی چادر میں رکھ لیا. اب وہ چادر میں بھی اسی طریقے سے چی کر رہے ہیں. ان کی ماں کو پتہ چلا تو وہ آئی اور اس نے آ کر اوپر اس طریقے سے چکر لگانے شروع کر دیے. اس طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھتری باندھ دی. اب جس طرح یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ گول تو نہیں ہے نا، لیکن چل رہے ہیں تو یہ بھی چھتری کی طرح گول ہی بن گئے. تو جب تیز تیز جیسے پنکھا چلتا ہے تو یہ چھتری بن رہی ہے، تو اس چڑیا نے بھی اس طریقے سے چکر لگانے شروع کر دیے کہ چھتری باندھ دی. اتنے تیز اس نے چکر لگائے اوپر، اور وہ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، لگاتار اوپر چکر لگا رہی ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا کیا، بچے پہلے چھپائے ہوئے تھے، وہ چڑیا کے سامنے یوں ظاہر کیے تو وہ چڑیا اپنے بچوں کے محبت میں بے تاب ہو کر بچوں پر آ کر گری. اس نے پھر ان کی ماں کو بھی ساتھ ہی پکڑ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گیا اور وہاں جا کر یوں آپ کے سامنے وہ بچے رکھ دیے. صحابی کہتا ہے کہ مجال ہے کہ اس کی ماں بچوں سے دور ہو جائے، وہ بھی بچوں کے ساتھ ہی وہاں پر پڑی. اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں. ماؤں کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی محبت ہوتی ہے. اپنی ماؤں کی قدر کیا کرو، ماؤں کی عزت کیا کرو، قدردان بنے. تو وہ جناب ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ، تم دیکھ رہے ہو کہ اس چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی. اس کو یہ خطرہ رکاوٹ نہیں بن رہا کہ میں چھری کے نیچے آ سکتی ہوں، میری جان جا سکتی ہے. وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اتنی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ اس چڑیا کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت ہے. تو یہ محبت جانوروں کے اندر بھی ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے. اولاد کی یہ بھی پرورش کرتے ہیں اور چرند پرند درندے یہ بھی اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں. دیہاتوں میں عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے، بھینس کا بچہ پیدا ہوا اور آپ اس کو کچھ دیر کے لیے چھپا لیں
تو وہ جو بھینس ہے آوازیں نکال نکال کر چیخ چیخ کر کس طرح فریاد کرتی ہے، اور بعض دفعہ دیوانی ہو کر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑے گی کبھی ادھر دوڑے گی، کبھی ادھر ٹکر مارے گی کبھی ادھر مارے گی اپنے بچے کی تلاش میں۔ تو یہ محبت بچوں کے ساتھ، بچوں کی پرورش، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضرورتیں، یہ تقاضے، یہ جذبات، یہ خواہشات جو انسانوں کے اندر ہیں وہ حیوانوں کے اندر بھی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت کو دیکھتے ہوئے ایک فرق رکھا۔ وہ فرق کیا ہے؟ جانور کھانا کیسے کھاتا ہے؟ جانور بیٹھا ہے، آپ چارہ لے آئے، چارہ آ کر اس کے سامنے رکھا، بیٹھ کر کھائے گا یا کھڑے ہو کر؟ کیوں بابا جی؟ ہاں جی، کھڑے ہو کر۔ آپ پانی لائے، پانی کا برتن اس کے سامنے رکھا، جانور بیٹھا ہے تو بیٹھ کر پیے گا کھڑے ہو کر؟ ہاں جی، کھڑے ہو کر۔ لیکن انسان کی یہ شرافت ہے کہ وہ کھائے تو بیٹھ کر، پیے تو پھر بھی بیٹھ کر۔ تو جانوروں کا کھانا پینا کھڑے ہو کر، انسانوں کا کھانا پینا بیٹھ کر۔ مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ میں نے پڑھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دعوت تھی اور وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کیا ہوا۔ اب سارے پلیٹیں بھر کر چل پھر بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ میں کہتے ہیں کہ کرسی لے کر بیٹھ گیا اور میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اب جو میرے پاس سے کوئی گزرتا پلیٹ ہاتھ میں تو میں اس کے پیچھے ہاتھ لگاتا، جو گزرتا پیچھے ہاتھ لگاتا۔ اب سارے حیران ہوئے، بھئی یہ معزز شخصیت، معزز عالم، اتنے بڑے عالم یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ تو میں اس سے کسی نے پوچھا بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں اس لیے کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی تو ان کی خصلتیں جانوروں والی ہیں، دم بھی ہے یا نہیں؟ دم بھی ہے یا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز اور شرافت بخشی، وہ کھڑے ہو کر کھائیں، یہ بیٹھ کر کھائے، بیٹھ کر پیے۔ کیوں بھی بچوں، تم بیٹھ کر کھاتے ہو کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر۔ لیکن نہیں، جب چھٹی ہوتی ہے تمہارے ہاتھ میں کلفیاں ہوتی ہیں اور چل بھی رہے ہوتے ہو، کھا بھی رہے ہوتے ہو۔ تو یہ کھڑے ہو کر کھانا یہ عادت جانوروں کی ہے۔ انسان کی شرافت، انسان کی عزت، انسان کا اعزاز، انسان کا اکرام، انسان کا شرف وہ یہ ہے کہ جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے، یہ بیٹھ کر کھائے، یہ بیٹھ کر پیے۔ پھر ایک شرف یہ ہے کہ جانور کھانا نیچے رکھا ہے، پینے والا برتن وہ نیچے رکھا ہے اور وہ سر جھکاتا ہے۔ برتن اوپر آتا ہے یا سر وہ جھکاتا ہے؟ ہاں جی، سر جھکاتا ہے، سر جھکاتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت بخشی کہ یہ سیدھا بیٹھا ہے، ہاتھ دیے ہیں، اب برتن رکھا ہے، یہ برتن سے لقمہ لے کر منہ کی طرف اٹھا لے آتا ہے۔ پینے کا برتن ہے تو پینے کا برتن ہاتھ سے پکڑے گا، سیدھا بیٹھا، یہ منہ کی طرف لے آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جانور کی طرح منہ لگا کر برتن سے کھائے، نیچے جھک کر اسی میں سے پیے، جانوروں کی طرح یہ نہیں، ہاتھ سے پکڑ کر یہ منہ کی طرف لقمہ لائے گا، ہاتھ سے پکڑ کر برتن کو اوپر لے آئے گا، اس کا سر سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو عزت اور شرافت بخشا۔ تو یہ انسان اور حیوان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق کیا۔ خواہ انسان مسلمان ہے، ان کا طریقہ بھی یہی،
اور جو کافروں میں باعزت لوگ ہیں ان کا طریقہ بھی ہے، جو جانوروں کی طرح بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں، بعض انسان ہیں لیکن وہ بھی عادات کے لحاظ سے جانور بنے ہوئے، ان کی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ ضرورتیں یہ انسانوں کی مشترکہ ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، بلکہ انسانوں اور حیوانوں کی بھی مشترکہ ضرورتیں ہیں۔ دوسری ضرورتیں مسلمان کی وہ کیا ہیں؟ وہ مسلمان کی ضرورت ہے اسلام اور دین کے حوالے سے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو مان لیا، اس نے دین اسلام کو مان لیا، اس نے دین اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے آیا، صحابہ کرام پر ایمان لے آیا، اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت اس کے دل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں، صحابہ کرام کی محبت اس کے دل میں، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں، اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت اس کے دل میں۔ جیسے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان، مسلمان کا دین۔ تو دین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دین عطا کیا، تو دین کے حوالے سے اس کی ضرورت ہے علم دین۔ باقی انسان وہ انسان ہونے کے لحاظ سے ضرورتیں ہیں، لیکن مسلمان اس نے جب قرآن کو مان لیا، نبی پاک کی حدیثوں کو مان لیا، صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو مان لیا، تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ تو اس کے دین کے لحاظ سے اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی ضرورت ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، وہ کیا؟ یہ کیا ضرورت؟ کیا ضرورت؟ ذرا اونچی آواز سے، علم دین۔ میرے پیارو، علم دین ہوگا تو دین پر عمل کرے گا، اگر دین کا علم ہی نہیں ہے تو دین پر عمل کیسے کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے تو اسلام پر عمل کیسے کرے گا؟ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے وہ وضو کرے گا کیسے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے گا کیسے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ اس لیے مسلمان کی ضرورت دو قسم کی ضرورتیں ہو گئی، انسان ہونے کے لحاظ سے علیحدہ ضرورتیں، اور پھر مسلمان ہونے کے لحاظ سے ضرورت ہے کہ اس کو اسلام کا، دین اسلام کا علم ہو، تاکہ وہ دین کے مطابق عمل کر سکے اور صحیح مسلمانوں والی زندگی گزار سکے، صحیح مسلمانوں والی زندگی گزار سکے۔ اب مسلمانوں والی زندگی ہے کیسے؟ مسلمانوں والی زندگی ہے کیسے؟ تو اگر تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں والی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میں کسی صحابی کا واقعہ، کسی تابعی کا واقعہ یا کسی عالم کا واقعہ نہیں سناتا، ایک عام مسلمان کا واقعہ سناتا ہوں۔ انگریزوں کے یہاں ایک حکومت تھی، پہلے ہندوستان پاکستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، کافروں کا، اور اس میں مسلمان ملازم بھی تھے، کافر بھی ملازم تھے، ہندو بھی ملازم تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، انگریز بھی تھے، ملے جلے ملازم سرکاری افسر ہوتے تھے۔ تو ایک مسلمان افسر وہ آیا، اس کے ساتھ
اپنی سکوٹی بھی ہے، سکوٹی گارڈ، اس نے مسجد کے اندر نماز پڑھی۔ نماز کیا پڑھی؟ نماز کا اس نے یوں سمجھو کہ جھٹکا کیا، فٹافٹ جھٹ پٹ ایسے ہی سیکنڈوں میں اس نے نماز کو نمٹا دیا۔ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، بڑی تیز، نہ رکوع کام کا نہ سجدے کام، ایسے ہی تیز پڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ میرے مہربان، نماز ذرا تسلی اطمینان سے پڑھنی چاہیے، یہ تو آپ نے ایسے ہی جلدی پڑھ دی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ 40 سالہ تجربہ ہے 40 سال کا تجربہ ہے، تو یوں جھٹکے والی نہیں، لیکن اس نے یوں جھٹکے والی نماز پڑھی۔ تو ایک وہاں پر سیدھا سادہ مسلمان بیٹھا، اس نے کہا افسر صاحب، آپ نے جو نماز پڑھی ہے نا، یہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، آپ مہربانی کے ذریعے ذرا نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ اب یہ افسر بھی اپنے افسری موڈ میں آیا، اس نے اس کو دھمکایا، تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بات کرنے والا؟ تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی؟ خبردار جو میرے ساتھ کوئی بات کی، تو اور تیری یہ اوقات۔ غریب آدمی تھا کہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے ڈانٹا، وہ ڈانٹ پر سن کر پھر کہتا ہے کہ مہربان، آپ مہربانی کریں نماز ذرا دوبارہ پڑھ لیں۔ اس نے اور غصے سے 2-4 گالیاں بھی نکالیں اور پھر غصے میں کہا، تو پھر بکواس کر رہا، تیرے جیسے وہ تو میری جوتیاں صاف کرتے ہیں، تو مجھے یہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ خبردار جو تو نے مجھے بات کی۔ اس نے گالیاں سن کر کہتا ہے کہ بھائی جان، نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ اب یہ اور زیادہ غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو؟ اس نے پھر بھی سن کر پھر یہی کہا کہ جناب نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ اب اس نے اپنے سیکورٹی والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے پکڑ لیا، خوب اس کی مجائی ٹھکائی کی، مار کھو کر وہ پھر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ اب جب وہ پٹائی ہو رہی تھی، اتنے میں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے پوچھا بھی قصہ کیا ہے؟ تو پتہ یہی چلا کہ انہوں نے نماز جلدی پڑھی ہے، اور وہ بیچارہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے بھی افسر کو کہا کہ جناب یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، کیا ہو ہے جی؟ نماز دوبارہ پڑھی یا نہ پڑھی، بہرحال اس نے جو دین کے نام پر مار کھائی اور ایک افسر کو کہا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، یہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو اللہ نے اس کو اتنی عزت دی کہ غریب آدمی تھا، پہلے اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس شام کا کھانا کھا لینا، کل میرے پاس ناشتہ کر لینا۔ اللہ نے دین کی برکت سے اور دین کے نام پر جو اس نے مار کھائی، قربانی دی، اللہ نے اس کو یہ عزت دی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں گئے گزرے زمانے میں کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی کوئی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کبھی سنا میں مر جائے، فلاں مر جائے، لیکن دین نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ لیکن جو اپنی زندگی میں دین کے کام کر کے جاتا ہے، نیکی والے کام کر کے جاتا ہے، لوگوں کو دین سکھا کے جاتا ہے، یا وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد عام آدمی بھی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا تہجد گزار تھا،
بڑا یہ نمازی تھا، یہ بڑا خدمت گزار تھا، یہ بڑا غریبوں کا خیر خواہ تھا، یہ بڑا غریبوں کا ہمدرد تھا، یہ بڑا غریب نواز تھا۔ اس نے جناب فلاں غریب کی خدمت کی، فلاں کی یہ خدمت کی، فلاں کی یہ خدمت کی۔ تو زندگی میں خواہ اس کی یہاں پر اتنی عزت نہ ہو جو پیسے والوں کی ہوتی ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد جتنا اس کا عزت سے نام لیا جاتا ہے، بڑے سے بڑے سرمایہ دار کا بھی اس عزت سے نام نہیں لیا جاتا۔ آج مفتی محمود صاحب کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی آنسو بھی نکل آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آج ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن پرویز مشرف کا نام آتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے پرویز مشرف کیا مشرف، پرویز مرحوم لعنتی، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ تو عزت اگر ملتی ہے تو دین سے ملتی ہے، لیکن دین پر تبھی عمل ہوگا جب دین کا علم ہمیں ہوگا۔ اب یہ جو علم دین ہے، اس کے لحاظ سے دو طرح کا علم ہے۔ ایک علم تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ علم کہ وہ قرآن کا ماہر، حدیث پاک کا ماہر، فقہ کا ماہر، اور باقی بھی جتنے علوم ہیں ان کے اندر بھی پوری مہارت وہ رکھتا ہے۔ اور اتنا علم اللہ پاک نے دے دیا کہ وہ لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے، خود مسائل کا حافظ، قرآن کا حافظ، حدیثوں کا حافظ، اس کو فقہ کے مسائل یاد ہیں، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ ایک ہے اتنا مہارت والا، یہ ہر مسلمان پر ضروری نہیں، ہر مسلمان پر ضروری نہیں۔ اتنے علم کے لیے تو بھائی اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو علم کے حوالے کرنا پڑتا ہے، وہ علم کا ہو کے رہ جائے، رات دن اس کا اسی علم کی محنت میں گزرے، اتنی مہارت تبھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ہر مسلمان اسی محنت میں لگ جائے، رات دن قرآن حدیث کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، تحقیق کرنے میں، مسائل کی تحقیق میں رات دن ایک کر کے لگ جائے تو بازار تو بند ہو جائے گی، یہ کھیتی باڑی کیسے ہوگی، یہ کاروبار کیسے ہوں گے؟ اس لیے اتنا زیادہ علم حاصل کرنا وہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں۔ ہاں البتہ چند افراد ایسے ہونا یہ فرض ہے، چند افراد امت کے اندر اس قسم کے کچھ لوگ پیدا ہونے چاہیے جو امت کی دین کی یہ ضرورتیں پوری کر سکیں، ایسے چند افراد ہونے چاہیے، لیکن سارے ایسے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم دین حاصل کرے اپنی ضرورت کے مطابق، ضرورت کے مطابق یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کرنا ہے، یہ مردوں کو بھی پتہ ہو، عورتوں کو بھی پتہ ہو۔ میری نانی صاحبہ ہمارے گاؤں میں بچیوں کو پڑھاتی تھی، اور بڑی عورتیں پھر وہ بھی آتی تھی پڑھنے کے لیے میری نانی صاحبہ کے پاس۔ اور وہاں پر گاؤں میں عجیب منظر میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں سحری کھاتے ہی بچیاں آ جاتی، اور عین سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ آ کر نفل پڑھتے اور قرآن کریم کی آواز گونج رہی ہوتی۔ ہماری نانی صاحبہ ماشاءاللہ بڑی تہجد گزار تھی۔ تو ایک عورت آئی تو ہماری نانی صاحبہ نے پوچھا، بوڑھی تھی، نانی دادی بن چکی، کہ تو غسل کیویں کرتی، تو غسل کیویں کرتی؟ تے دیہاتی دیسی زبان وچ آکھن لگی، مائی صاحبہ کیا طریقہ ہوندا ہے، بس سر دی چوٹی تے پانی بہایا، پیراں تک پانی بہا چھوڑیا، غسل ہو گیا۔
اب اس کی زندگی یوں گزر گئی، بس پانی سر دی چوٹی تے پایا، پانی پیراں تک بہا چھوڑیا، بس یہ غسل ہو گیا۔ اب یہ جانتی ہیں دیندار عورتیں بھی اور مرد بھی جانتے ہیں کہ فرض غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ یوں اگر کوئی پانی اپنے اوپر بہا دے تو اس سے تو غسل نہیں ہوتا۔ تو اتنا علم سیکھنا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ غسل فرض وہ کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اتنا ایک علم حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بھائی جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ تجارت کے موٹے موٹے ضروری مسئلے وہ بھی ذرا پڑھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی بازار میں گشت کرتے اور وہاں جا کر دکاندار سے ایک دو مسئلے پوچھتے، خرید فروخت، اگر بتا دیتا اس کو شاباش دیتے، دعائیں دیتے، انعام دیتے، اور اگر نہ بتاتے تو اس کو کہتے بھی تیری دکان بند، پہلے جا کر مسئلے سیکھ تاکہ تیری روزی حلال ہو۔ خرید و فروخت جائز طریقے سے کرے گا تو تیری روزی حلال، ناجائز طریقے سے غلط طریقے سے کرے گا تو روزی حرام۔ تو کہتے پہلے مسائل سیکھ۔ تو اتنے کے مسئلے سیکھنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت ان سب کے لیے لباس ضروری ہے۔ اب عورتوں کا لباس کیسے ہونا چاہیے، مردوں کا لباس کیسے ہونا چاہیے، کتنا حصہ چھپانا فرض ہے، کتنا حصہ چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ اب صحیح لباس تبھی کوئی بنائے گا، تبھی کوئی پہنے گا جب اس کو پتہ ہو کہ جسم کا کون سا حصہ چھپانا ہے، کون سا حصہ ہے جس کا چھپانا فرض نہیں ہے، کن سے چھپانا ہے، کن سے نہیں چھپانا۔ اب یہ سارے مسائل معلوم ہوں گے تو اس کے مطابق پھر لباس ہوگا۔ اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے مطابق لباس کوئی بنائے گا کیسے؟ اس لیے ہماری بہت ساری بہنیں ہم دیکھتے ہیں آج رواج پڑ گیا، دین سے وہ کوسوں دور ہے، ننگے سر پھر رہی ہیں، ننگے سر پھر رہی ہیں، جب کہ عورت کا سر اور سر کے بال ان کا چھپانا بھی فرض ہے، ان کا چھپانا فرض ہے۔ اجنبی مرد، اجنبی عورتیں نہ کہو، اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک فاصلہ رکھا، ان کے درمیان فاصلہ رکھا۔ اب یہ جو اجنبی مرد ہیں ان سے عورت کا اپنے سر اور بال چھپانا اسی طریقے سے ضروری ہے جیسا کہ عورت کا خاص حصہ چھپانا فرض ہے۔ جیسے مرد کا خاص حصہ، عورت کا خاص حصہ، اس کا چھپانا فرض ہے، تو اجنبی مردوں کے سامنے اس کا بالوں کو چھپانا بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ گھر کے اندر شرم و حیا کے لحاظ سے اپنے بھائیوں سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے، اپنے باپ سے چھپائے تو چھپائیں، ورنہ گھر کے اندر اس طرح سر کا چھپانا ان سے جو جن کو محرم کہتے ہیں ان سے ضروری نہیں، لیکن اجنبیوں کے سامنے سر کا کھولنا لفظ میرے سخت ہے، محتاط لفظوں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ سر کا ننگ کھول دینا اور دوپٹہ اتار دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے پورے جسم سے لباس اتار دینا۔ دین ہمارا یہ کہتا ہے۔ تو جن ہماری بہنوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا حصہ ہے جس کو ہم نے اجنبی لوگوں سے چھپانا ہے،
وہ کیوں پھر ننگا سر کر کے پھریں گی؟ وہ کیوں چہرہ کھلا کر کے پھریں گی جن کو یہ پتہ چل جائے گا؟ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جایا کرتی تھیں، عورتیں بھی نماز پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ کیوں جاتی تھیں؟ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو اپنی زیادہ تعداد دکھانے کے لیے آپ نے عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھو تاکہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد نظر آئے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان بھی کثیر تعداد میں ہیں اور اسلام خوب پھیل رہا۔ اس حکمت کے تحت آپ نے حکم دیا، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا اس کے اندر بھی تبدیلی آتی گئی۔ پہلے کوئی پابندیاں نہیں تھیں، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی شرطیں لگانی شروع کر دیں اور پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ پہلے پابندی نہیں تھی، بلکہ مردوں کو یہ کہا گیا کہ تم عورتوں کو روکو نہیں، تم عورتوں کو روکو نہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو تم روکو نہیں، جانے دو۔ بعد میں عورتوں کو کہا کہ تم مسجد میں نماز پڑھتی ہو تو پھر خامد کی اجازت ہو تو پڑھو۔ اب خامد کی اجازت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا، خامد کی اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ اور پھر پابندی لگا دی کہ دن کی نمازیں تو تم مسجد میں پڑھو ہی نہ، دن دہاڑے باہر نکل مسجد میں نماز، اس وقت پردے کا حکم بھی ابھی نہیں آیا تھا، تو دن دہاڑے جا کر نہ پڑھو، ہاں رات کو جا کر پڑھ سکتی ہو۔ پھر پابندی یہ لگا دی کہ رات کو بھی جا کر پڑھو، خوشبو لگا کر نہیں، خوبصورت کپڑے پہن کر نہیں، زیبائش کے ساتھ نہیں، زیب و زینت کر کے نہیں، میلے کچیلے کپڑے، مسجد میں جاؤ تو میلے کچیلے کپڑے وہ پہن کر پھر جاؤ اور جا کر نماز پڑھو، وہ بھی رات کو۔ پھر اس سے بھی آپ نے منع فرما دیا۔ ایک حضرت ام حمید صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صاحب کی طرف سے رکاوٹ تھی، نبی صاحب کی طرف سے رکاوٹ تھی، تو کہتی ہیں میں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں۔ اب دیکھو مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب ہماری 50 نمازوں کے برابر ہے، یہاں 50 نمازیں پڑھیں مسجد نبوی کی، ایک نماز کا اتنا ثواب، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور پھر امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ ہاں جی، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الکائنات، دو جہانوں کے سردار، قیامت کے دن کے دولہ، وہ ہیں امام۔ اور مسجد نبوی، اجازت مانگنے والی صحابیہ، مسجد میں نماز پڑھنے والے صحابہ، اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حمید، تم میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے زیادہ ثواب تیرے لیے اس میں ہے کہ تم محلے کی مسجد میں نماز پڑھ۔ اگلی بات کہ پھر محلے کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب تیرے لیے اس میں ہے کہ تو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ۔
اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بھی تیرے لیے زیادہ ثواب اس میں ہے، تو اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ۔ اور پھر فرمایا کہ پھر کمرے میں کھلی جگہ نماز پڑھنے کی بجائے تیرے لیے بہتر ہے کہ گھر کا جو تاریک ترین کونا ہو، گوشہ ہو، اس میں نماز کی جگہ بنا کر تو وہاں نماز پڑھا کر، تو تجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ کتنا زیادہ ثواب؟ مسجد نبی کے ثواب سے زیادہ، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ، یہ خود نبی پاک فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو ایک ان کو تاریک ترین کونا نظر آیا جہاں زیادہ اندھیرا تھا۔ انہوں نے اپنی نماز کے لیے وہ جگہ متعین کر دی اور زندگی کے اخیر تک وہیں پر وہ نماز پڑھتی رہی۔ تو میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، اب آپ خود سوچیں کہ جب مسجد نبی میں بھی خوبصورت کپڑے پہن کر نماز پڑھ کے لیے جانے کی اجازت نہیں، تو آج ہماری مائیں بہنیں جو میک اپ کر کے خوبصورت کپڑے پہن کر بازار جاتی ہیں، اس کی کیا گنجائش؟ اس کی کیا گنجائش ہے کہ وہ میک اپ کر کے، زیب و زینت کر کے، خوبصورت کپڑے پہن کر بازار میں جائیں؟ مسجد میں تو خوبصورت کپڑے پہن کر جا نہیں سکتی، زیب و زینت کر کے جا نہیں سکتی، جبکہ صحابہ کا دور ہے، نبی پاک کا دور ہے۔ تو آج اس گئے گزرے زمانے میں جہاں بازار کے اندر ہر بدی موجود ہے، وہاں پر جانے کی کیا گنجائش؟ یاد رکھو، عورت کے لیے زیب و زینت منع نہیں، حسن و زیبائش کی ممانعت نہیں، کرے کرے کرے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ وہ زیب زینت کرے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، گھر کے اندر الفت و محبت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، کہ خامد کے دل میں میری محبت آئے، میری الفت آئے، خامد میری طرف متوجہ رہے، غیر کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، بلکہ میرے حسن کی وجہ سے، میرے زیب و زینت کی وجہ سے میں اس کے دل میں اس طریقے سے بس جاؤں کہ کسی اور کی طرف اس کا خیال ہی نہ جائے۔ اس جذبات کے ساتھ اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے، حسن و زیبائش اختیار کرتی ہے، تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس پر ویسے ہی اس کو ثواب ملے گا جیسے اس کو نماز پر ثواب ملے گا۔ لیکن کرے سب کو یہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے خامد کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ بہت خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورت کپڑے پہنے اور میں خوش ہو جاؤں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی خوبصورت کپڑے پہنوں تاکہ میری بیوی کا دل بھی خوش ہو جائے۔ تو مردوں کی نیت بھی یہ ہو، عورتوں کی بھی نیت یہ ہو، یہ کتنا گھر جنت کا منظر پیش کرے گا، کتنی اس گھر کے اندر خوشی نظر آئے گی، خوشی کی بہاریں نظر آئیں گی۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر عمل تب ہوگا نا جب ہم دین پڑھیں گے، علم دین پڑھیں گے، علم دین سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان سب بھائیوں کو کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور یہ آغاز ہو رہا ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہمارے عوام الناس بھائیوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ آپ کا آج کا یہ پروگرام تو یوں سمجھو کہ ایک تعارفی پروگرام ہے، آپ کو تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ پروگرام فہم دین کورس یہ کس مقصد کے لیے رکھا گیا، تاکہ آپ حضرات بھی اس میں سکول کالج کے طلباء بھی، سکولوں کے طلباء بھی
اسی طریقے سے عوام الناس بھائی بھی اور خواتین حضرات بھی اس میں شرکت کریں، اور علم دین جو ضرورت کے مطابق ہے کم از کم وہ سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھو، رات کو ہم سوتے ہیں، لیکن اسلامی آداب کیا ہیں؟ کیسے سونا چاہیے؟ سونے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ پینے کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ خامد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی کے ذمے خامد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ ماں باپ کے اولاد کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ خرید و فروخت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا طرز طریقہ، لین دین، معاملات یہ کیسے ہونے چاہیے؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ہر مسلمان کی زندگی کے ساتھ، اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب مثلا لیٹرین جانا ہے تو کیسے جائیں، نکلنا ہے تو کیسے جائیں۔ آج کل عام طور پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جی میرے گھر میں جنات ہیں، گھر میں فلاں کو یہ تکلیف ہے، فلاں کو یہ تکلیف ہے، فلاں کو یہ تکلیف ہے۔ اور عام طور پر جنات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غلیظ اور گندی جگہوں میں، غلیظ اور گندی جگہوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور طریقہ بتایا کہ اگر کوئی واش روم میں جائے، واش روم کہتے ہیں نا بیت الخلاء، لیٹرین، اس میں جائے تو پہلے بایاں پاؤں رکھے، پہلے بایاں پاؤں رکھے، دایاں بعد میں رکھے، اور جب تقاضے سے فارغ ہوگا نکلے تو پھر دایاں پاؤں باہر نکالے، پھر بایاں۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اور پھر جب لیٹرین میں جانے لگے تو اندر قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، شیطان خواہ وہ مذکر ہوں خواہ وہ مؤنث ہوں، جنوں کے اندر بھی دونوں جن سے ہیں، میں ان کے شرارتوں سے، ان کے نقصان سے اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے، اور جب تقاضے سے فارغ ہو کر باہر نکل آئے تو پھر یہ کہہ دے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو میرے بدن کو تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو تو نے میرے بدن سے دور کر دیا، میرے بدن سے دور کر دیا جو میرے بدن کو تکلیف دینے والی چیز تھی۔ اب اگر بڑا پیشاب کسی کا بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوگی، چھوٹا پیشاب کسی کا بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو بڑا پیشاب آ جائے، چھوٹا پیشاب آ جائے، اندر رہ جاتا تو اس سے بدن کو نقصان پہنچتا۔ اللہ نے آسانی کر دی کہ بڑا پیشاب جو تکلیف دینے والا تھا وہ بھی بدن سے دور ہو گیا، چھوٹا پیشاب وہ بھی دور ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر۔ حضرت خان رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا پیشاب بند ہو گیا، تو پہلے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے، یہ حکیم بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے، اللہ والے بھی ہوتے تھے، اللہ کے ساتھ بھی ان کا مضبوط تعلق ہوتا۔ تو ایک حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب جب آئے تو بادشاہ صاحب تڑپ رہے، بڑے پریشان، پیشاب بند ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت،
بادشاہ سلامت آپ کی یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی لیکن آدھی بادشاہی دینی پڑے گی۔ اب بادشاہ اتنا پریشان، اس نے کہا ٹھیک ہے آدھی بادشاہی آپ کی۔ حکیم صاحب نے دوائی دی، پیشاب جاری ہوا، جاری جو ہوا تو جاری جاری جاری۔ اب چل سو چل، اب بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پہلے بند ہونے کی تکلیف تھی، اب یہ تکلیف شروع ہو گئی کہ ہر وقت پیشاب چل رہا ہے، پیشاب ہی چل رہا ہے۔ تو حکیم صاحب کو پھر دوبارہ بلایا کہ حکیم صاحب آپ نے تو ایسی دوائی دی کہ اب پیشاب بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت میں دوائی دوں گا، اللہ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا پیشاب جو عادت کے مطابق پیشاب کا آنا نہ آنا وہ معمول بحال ہو جائے گا، لیکن آدھی بادشاہی دینی پڑے گی۔ اب بادشاہ اتنا تنگ آ چکا کہ اس نے کہا کہ چلو یہ آدھی بادشاہی بھی لے لو۔ حکیم صاحب نے دوائی دی، اب معمول کے مطابق پیشاب وقت کا جب تقاضا ہوتا ہے تو آتا ہے، بے وقت نہیں آتا، اب اس کا معمول ٹھیک ہو گیا۔ تو حکیم صاحب نے یہ اللہ والے تھے کہا کہ بادشاہ سلامت جس بادشاہی پر آپ ناز کر رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ چند پیشاب کے قطرے بند ہو گئے تو آدھی بادشاہی گئی، زیادہ آنے لگ گئے تو پھر آدھی بادشاہی گئی۔ تو بھائی یہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ جب تقاضے سے فارغ ہو جائیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بدن سے تکلیف والا حصہ دور کر دیا، تیرا شکر۔ اور جو بدن کے لیے حصہ مفید تھا وہ بدن کے اندر باقی رہ گیا، فائدہ دینے والا حصہ باقی رہ گیا، نقصان دینے والا وہ دور ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب کتنی پاکیزہ یہ تعلیم ہے۔ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی دعائیں، مسئلے، اس فہم دین کورس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عوام الناس بھائیوں کو اور جن طالب علموں کو یہ تعلیم نہیں پڑھائی جاتی ان کو بھی یہ تعلیم دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کورس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اتنی قبولیت تامہ عطا فرمائے کہ